جھگڑ کر ڈانٹ کر کوشش کی کہ یہ ایمان سے پیچھے ہٹ جائے، ایمان کو چھوڑ دے، لیکن جو انسان، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا، ایک بار ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، وہ کبھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اپنی جان تو گنوا سکتا ہے، جان کے ٹکڑے تو کرا سکتا ہے، لیکن ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، ایمان کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کی۔ جب ایمان کی حلاوت کو حاصل کیا تو پھر فرعون نے جتنا جھگڑا کیا، جتنی لڑائی کی، حضرت آسیہ سے بے سود رہا۔ حضرت آسیہ کو ایمان سے پیچھے فرعون ہٹا نہیں سکا۔ پھر جب فرعون نے دیکھا کہ میری بیوی بالکل ماننے کو تیار نہیں، دنیا والے کیا کہیں گے کہ اپنی ہی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، دشمن پر ایمان لے آئی۔ دوسرے لوگوں کو تو روکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگنے کی کہتا ہے، ترغیبیں دیتا ہے، اور خود اپنی بیوی ان پر ایمان لے آئی، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کہیں میری بادشاہت ختم نہ ہو جائے، میری سرداری ختم نہ ہو جائے، لوگ مجھ پر اعتماد کرنا نہ چھوڑ دیں، تو حضرت آسیہ کو جیل میں ڈال دیا، کوڑے مارنا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ شہزادی تھی اور شاہانہ زندگی گزاری، شاہانہ پرورش پائی۔ اب آپ بتاؤ، جس کی ساری زندگی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ساری زندگی شاہانہ زندگی ہو، تو ان کا جسم کتنی نرم و نازک ہوگا۔ تو اس نرم و نازک جسم پر جب کوڑے پڑتے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرمایا، اب میں نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، یہ مزہ میں نے حاصل کر لیا، اب یہ ایمان کی حلاوت اتنی لطف اندوز ہے، میں جان کے ٹکڑے تو کرا سکتی ہوں لیکن ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ کوڑے مارتا رہا۔ پھر جب فرعون تنگ آیا کہ کوڑے مارنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ ایمان کو نہیں چھوڑ رہی، تو فرعون نے حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کو بڑھا دیا۔ فرعون حضرت آسیہ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، کوشش کی کہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، تو زمین پر لٹا دیتا، حضرت آسیہ کو ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھونک دیتا تھا، کیل گاڑ دیتا تھا، اور پھر جسم کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا کرتا تھا، سخت گرمی میں، گرمی کی تپش میں ڈال دیتا تھا۔ حضرت آسیہ سارا دن تڑپتی رہتی، پریشان رہتی، تکلیف کی شدت میں رہتی، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں کہا۔ جب فرعون تنگ آیا کہ کہیں لوگ مجھ پر اعتماد نہ ختم کر دیں کہ تیری بیوی کی یہ حالت ہے، تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو فرعون نے کہا اب حضرت آسیہ کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت آسیہ نے دیکھا اب فرعون ایک وزنی چٹان پہاڑ کے اوپر سے میرے اوپر گرا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو حضرت آسیہ نے دعا کی۔ تو حضرت آسیہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار، جنت کے اندر مجھے گھر عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، اب یہ فرعون مجھ پر ظلم و ستم بڑھا رہا ہے، میرے اوپر چٹان گرانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے اوپر ایک بہت بڑا وزنی پتھر گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میری روح کو قبض فرما لے۔ اے میرے پروردگار، فرعون اور فرعون کے کرتوتوں سے، فرعون اور فرعون کے لشکروں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، فرعون اور فرعون کے لشکروں کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ جیسے ہی حضرت آسیہ نے یہ دعا کی، چٹان پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت آسیہ نے دعا مانگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں پہنچا دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی شادی آپ نے مجھ سے کی، پہلا نکاح مجھ سے کیا آپ نے، پھر اس کے بعد میری زندگی میں کبھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری ایک سوکن بھی ہے جنت میں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی برکت سے، مظالم کو برداشت کرنے کی برکت سے، ایمان پر مضبوط اور قائم رہنے کی برکت سے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ جنت کے اندر میری بیوی بنا دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت آسیہ کو فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، جو بھی ایمان والے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد اور طاقت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اور قیامت والے دن جنت کی نعمتیں اور جنت کا گھر ان کے لیے انتظار کر رہا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا دل ہلکا ہو گیا، فارغ ہو گیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈال کر دریا کے اندر بہا دیا، پریشان ہو گئی، غم زدہ ہو گئی، معلوم نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنتی ہے۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو تسلی نہ دیتے، اس کے دل کو اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے مضبوط نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے پیچھے چل رہی، جیسے ہی فرعون کے گھر والوں نے پکڑا، دوڑ لگا دی والدہ کی طرف، والدہ کو آ کر بتا دیا کہ میرے بھائی کو فرعون کے گھر والوں نے لے لیا۔ اب فرعون کے محل میں اس بات پر بحث چل پڑی، پرورش کون کرے، دودھ پلانے کی ضرورت ہے، دودھ کون پلائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کو، آپ کے صاحبزادے کو آپ کے گھر ضرور واپس لاؤں۔
بہت ساری دایا کو، عورتوں کو بلایا، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا فرعون نے، اور دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، اپنی والدہ کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ دودھ پلا پلا کر تھک گئی، کوششیں کی، محنتیں کی عورتوں نے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا، کسی دایا کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھڑی تھی، تو اونچی آواز سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پھر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے دیکھا میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، کوئی عورت میرے بھائی کو دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، تو کہنے لگی، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اونچی آواز سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو گھر والے اس کی کفالت اچھی طرح تمہارے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ گھر والے اس بچے کے لیے خیر خواہ بھی۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا، ان کو گھر والوں کے بارے میں بتایا، فرعون نے کہا ضرور اس گھر والوں کو لے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا وہ یہاں چل کر نہیں آئیں گے، آپ پر لازم ہے کہ اس بچے کو اس گھر میں لے چلیں۔ فرعون نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اسی بچے کو ان کے پاس لے چلو۔ فرعون نے کہا ماہانہ خرچ میں ادا کرتا رہوں گا، ماہانہ شاہانہ خرچ تمہیں ملتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا آپ اس بچے کی تربیت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی تقر عینہا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ ولا تحزنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ یہ بھی جان لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو معلوم ہو جائے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہی اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں واپس لوٹا دیا، واپس پہنچا دیا۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ لے کر کھڑی تھی، کے سامنے کھڑی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا۔ پہلے زمانے کے اندر کافر بھی، مشرک بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک ساری دنیا یہ تسلیم کرتی تھی کہ یہ داڑھی مردوں کی زینت ہے، مردوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو فرعون کی داڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ دے مارا۔ اگرچہ بچے تھے لیکن نبی کے ہاتھ کا تھپڑ تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ۔ فرعون کا چہرہ پھر گیا، فرعون خوفزدہ ہونے لگا اور کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے جس بچے کی مجھے تلاش تھی، میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت آسیہ سامنے آ گئی، فرمانے لگی نہیں، میں قتل نہیں ہونے دوں، یہ چھوٹا بچہ ہے، بے سمجھ بچہ ہے، کچھ معلوم نہیں اس کو آپ کیوں قتل کرتے ہیں؟ فرعون نے کہا میں اس کا امتحان لوں گا۔ دو تھال سامنے رکھ دیے گئے، ایک تھال میں سونا رکھ دیا گیا اور دوسرے تھال میں دہکتے انگارے رکھ دیے گئے۔ سونے میں چمک اتنا نہیں ہوتی جتنی چمک دہکتے انگاروں میں ہوتی ہے۔ فرعون کہنے لگا اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو سونا اٹھائے گا، اور اگر یہ بچہ سمجھدار نہیں ہے، آگ کو نہیں سمجھتا، آگ کی گرمی کو، آگ کی جلن کو نہیں سمجھتا، تو یہ آگ کا انگارہ اٹھائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالی بچپن سے ہی نبیوں کو سمجھداری عطا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھدار تھے، آگ جلاتی ہے، اسی لیے انہوں نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سونے سے ہٹا کر انگاروں والے تھال کی طرف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر جلدی جلدی منہ میں ڈال دیا اور رونے لگ گئے، زبان جل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو، اس کی زبان میں فصاحت ہے، وہ اپنی زبان میں سمجھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے چلو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر پرورش پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، حکمت کی باتیں عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلے عطا فرماتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں باہر نکلے، محل سے باہر نکلے، تو کیا دیکھتے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور دوسرا آدمی قبطی ہے، فرعون کی قوم میں سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے آواز دے کر پکار کر کہا میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے پہنچے۔ جب دونوں کو چھڑانے لگے
چھڑاتے چھڑاتے فرعون کے قوم کے آدمی کو غصہ لگ گیا، فرعون کے قوم کے آدمی کو مکہ لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان دو آدمیوں کو چھڑوا رہے تھے، چھڑواتے چھڑواتے فرعون کی قوم کے آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ لگ گیا، جس کی وجہ سے فوری طور پر وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ قتل والا کام مجھ سے شیطان نے کروا دیا، اس کو قتل کرنے کی میری نیت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں مارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہ عدو مضل مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ شیطان گمراہ کرنے والا کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، اس آدمی کو قتل کر کے میں نے زیادتی کر دی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام، یہ قتل والا کام جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سمجھا دیا اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے دن میں اپنے محل سے شہر کے اندر باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں وہی دو آدمی لڑ رہے ہیں، وہی بنی اسرائیل والا آدمی کسی اور قبطی سے جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ پھر اس نے چیخ کر کہا اے موسیٰ میری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل کے اپنی قوم والے آدمی پر غصہ آ گیا، فرمانے لگے تو بڑا کھلم کھلا گمراہ ہے۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام